أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا بل نحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم. اور لوگوں میں بعض ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس کو ایسا سمجھ گویا کہ اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں. اس کو اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے ساتھ تھے بھائی. ایمان والوں سے کہتے ہیں یہ منافقین لوگ. تو اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو ان کے دلوں کے اندر ہے؟ دنیا جہاں کے لوگوں کے دل میں کیا بات ہے اللہ خوب جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے معلوم کرائے گا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. تو ایسے حالات لا کے اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتے تھے وہ یہ ایمان والا ہے یہ منافق. اور یہ لوگ جو انکار کیے ہیں کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ تم ہمارا راستہ چلو ہم تمہاری بوجھ اٹھا لیں گے. تمہارا کیا گناہ تمہیں گناہ کہتے ہیں ہمیں ڈھو دیں تمہارے گناہ آؤ ادھر. حالانکہ وہ کسی کی گناہ کو ڈھو سکتے نہیں. یہ سب جھوٹے تم کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے سب کر رہے ہیں. البتہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ اور ان لوگوں کا بوجھ بھی بہت سے لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے. اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جانے والا ہے جو کچھ جھوٹ بنایا کرتے تھے. اس سورۃ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں کہ ہم ایمان لائے تھے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں لیکن لوگوں کو معلوم ہونا نہیں. اسی نام دیسی کی نام دیے گا اسی کی سزا دیے. چپ پاپ کر پاپ کی کیا نہیں. اللہ تعالیٰ صاحب دکھانے والے ہیں انہیں اس کا مستحق تھا اس وجہ سے اس کو انہیں سزا کا مستحق سزا دی گئی. اب عالم قیامت کے ذرا عالم حشر کے اندر جو ہے کہ حساب اللہ نہیں جانتا. تو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے تمہارا کیا انجام جاننے والا ہے. لیکن جو ظاہری انصاف کے تقاضے میں پورا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تب یہاں جو ہے یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. بعض جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جب ان کو اللہ کے راہ میں تکلیف لوگوں کی طرف سے اظہار ازانی ہوتی ہے تو ایسا سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا عذاب کیا صاحب کیسا عذاب آ رہا ہے. عذاب نہیں ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے. لوگ آپ کو چھڑیں گے آپ کو ستائیں گے ایزا دیں گے آپ ثابت کرتے رہے ہاں یہ سچا ہے. یوں بولیں گے چھوٹے گیس کے سامنے والا 4 لوگ ہی بولتے 4 لوگ بول رہے ہیں 10 لوگ بولے کرنا کیا تجھے جو اللہ کے راستے پر چلنا. لوگ بولتے رہتے ہیں کیا بولیں گے لوگوں کیا لوگوں نے کیا کرتے رہتے لوگ کیا کرنے والے لوگ کرنے والے ان کے ہاتھ میں جو ہے ثواب عذاب ہے جس سے آدمی بالکل مجبور. حالانکہ مخلوق کو ایسے عذاب پر قدرت نہیں ہے جو اللہ کا عذاب ہے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب مسلمان کسی جہاد میں جاتے ہیں اور وہاں جو ہے ان کو فتح ہوتی ہے تو انہوں نے تو چپ بیٹھتے ہیں. چپ کو نہیں آیا تھا نا جہاد وغیرہ میں یہ ہمیں تمہارے ساتھ ہی آگ بلنے وہاں سے. منافقین جو ہے جھوٹے بہانے کرتے تھے آ کے اللہ کے سامنے ہم تو تمہارے دین پر ہیں تمہارے عقیدے تمہارے ساتھ ہی ہیں. چپ ہم نہیں گئے تمہارے ساتھ اور کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا بات ہے. دلوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. کفار کی طرف سے اسلام کا راستہ روکنے ہیں مسلمانوں کو بہکانے کی تدبیر مختلف ہیں. کبھی زر سے کبھی زور سے کبھی نمائش سے کبھی شکوک پیدا کر کے یہ چلتا رہتا ہے. اور اب یہ اب تو چلنے والا قیامت تک چلتے رہنے والا ہے.
اس آیت میں اس کی ایک تدبیر ہے کہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں تم بلا وجہ آخرت کے خوف سے ڈر رہے ہو، ہم ذمہ داری لیتے ہیں تمہاری کیا بہت ہی جزا میں لیتے ہیں تیری ذمہ داری کی. بہت ایک شخص کا واقعہ ہے اس نے ایسا کیا ہو جس میں مذکور ایک شخص کو اس کا کافر ساتھیوں نے کہہ دیا دھوکہ دے کہ تم ہمارا مال دے دو، تم کچھ مال دے دو ہم تمہارا سب اٹھا لیں گے. انہوں نے دے رہا مال کوئی کسی کا تو یہ آیت نازل ہوئی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں تمہارے اعمال کو تم کو بھگتنا پڑے گا. مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راہ چلو، تمہارے گناہ تمہارا جو ہے ہمارے ذمے، حالانکہ لوگ ان گناہوں میں ذرا بھی اس کو جو ہے اٹھا نہیں سکتے، بالکل جھوٹ کریں. اور حال یہ ہے کہ لوگ اپنا گناہ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کریں ان کو اٹھانا پڑے گا. ان کو معلوم ہے جن لوگوں کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں اپنے غلط عقیدوں سے ان کا سب اٹھانا پڑے گا ان لوگوں. اس طرح قول کفار کا یہاں ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ایسا کہنے سے بالکل کہنے والے بھی جھوٹ ہیں. قیامت کے لوگوں میں ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائیں گے. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وہاں عذاب کا ہولناک کی دیکھ کسی کی ہمت نہیں اپنا بوجھ اٹھانے اور جنا کیا اٹھائیں گے اپنا بوجھ اٹھانا مشکل ہے آدمی کو، دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائے گا وہاں پر. یہ وعدہ ان کا چھوٹا ہے. سورہ نجم میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے. یہ لوگ اٹھانے کے تیار بھی ہو جائیں گے تو ایسے بولنے سے کیا ہونے والا، اللہ تعالیٰ نہیں ڈالنے والا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی کچھ ہے جس کی اس نے محنت کی ہے، جو عمل کیا. دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کا کہنا جھوٹ ہے اور تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن ضرور ہے کہ تمہارا بہکانے کے پر جو لوگ بہک رہے ہیں اس کا تم اٹھانا پڑے گا. تو ایک عام اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جس نے کوئی اچھا طریقے سے لوگوں کو بلایا، اچھی بات کی ترغیب دی، تو جو اس کی ترغیب سے جتنے لوگ عمل کریں گے اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں ان کو ثواب ملے گا. کسی نے لوگوں کو بہکا دیا، جتنے لوگ بہکیں سب کا گناہ ہوتا رہے گا. بہکا سے گناہ ایک الگ اس پر، کتنے لوگ اس کی غلط اس سے جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں اس کا ہونے والا. گناہ کی دعوت دینے والا بھی گناہوں میں گناہ گار ہے. گناہ کرنے والے کو جو عذاب ہوگا وہ وہی اس کو بھی ہوگا، کرنے والے کو ہوگا، جو بہکا اس کو بھی ہوگا. تو حدیث میں تفصیل سے حدیث میں آتا ہے من سن سنتاً حسنتاً فی الاسلام. تو اس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، تو بدعت نکالنے کے بارے میں نہیں کہی ہے. اسے لوگ بدعت کیسے پیش کر رہے تھے، بدعت حسنہ جس کی اسلام میں گنجائش ہے. اب کیا ہوتا، اللہ کے رسول بیٹھے تھے تو تقریباً ظہر کا وقت قریب ابھی اذان نہیں ہوئی تھی. کچھ قبیلے مضر کے لوگ آ گئے، چتڑے لگے ہوئے ہیں، منہ سب سکا ہوا لوگوں کا، چہروں سے فاقہ ظاہر ہو رہا ہے. ہاں اللہ کے دیکھتے جو ہے کیا کرنا، اس کے پاس کچھ ہے، گھر میں جا کے پوچھا، اللہ دیکھے کیا بھی نہیں کرے سب گھروں میں پوچھا ہے. دل بہت اللہ کے رسول پہ ہو گیا، چہرہ اللہ کے رسول کا ہو گیا. پھر آپ نے جو ہے بلال اذان دو، زور کر اذان دی. اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ کے اللہ کے لیے خطبہ دیا. وہاں تو نا موقع کے لیے ایسے دیتے تھے خطبہ کو، تو کیا جمعہ خطبہ کرنا نہیں بیان کی جو ہے. سورہ نساء کیا تھا نا، یا انسانوں تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک آدم ایک جان سے پیدا کیا. ان کی حالت ایسی ہے، تمہاری حالت اچھی ہے، تم سب ان کے بھائی، انسانی بھائی ہو، آدم علیہ السلام کے اولاد سے. پھر اس کے بعد اے مانو اللہ سے جو ہے ڈرنے کا حق ہے، اور ہر نفس جو کچھ کیا ہے کل اس کو ہم ملنے والا ہے. فلتنظر نفس ما قدمت لغد. تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد دیکھیے تو اللہ کی بولے کہ جو ہے ہر آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ کرے جو بھی اس کو میسر ہے. ایسا بولنے کے بعد ایک صحابی جو ہے ارے اللہ کے رسول کیا ایسا بول رہے نا، تو جا کے کوئی یہ لایا، کوئی وہ لا، دیکھتے ایک دم دو ڈھیر ہو گئے وہاں سے. تو ایک دم آپ خوشی سے اللہ کی چہرہ چمکنے لگا وہاں سے. تو اس کے بعد وہ بولتے ہیں اللہ کے رسول جس نے اسلام میں اچھا کیا طریقہ اچھا نکالے تھے نا. ایک صحابی جھٹ نے اللہ کے لیے سب بول رہے ہیں، جھٹ نے جا کے لے کر آ گئے، یہ انہیں لایا تو انہیں لایا ایسے چلا. اس وقت حدیث بولے سن جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، بدعت نکالا کیا انہیں یہ بدعت ایسا نکالنے کا نہیں ہے. یہاں بیک گراؤنڈ دیکھو تمہیں اللہ کے میں خرچ کرنا، بدعت یہ تو کرنا حکم ہی چاہنا. اور جس نے غلط طریقہ رائج کیا، جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ طریقہ رائج کیا اس نے، تو جو لوگ کرنے والے ہیں اس کا بھی ہونے والا، یہ نکالے صرف ہونے والا. رواج دینا ہے وہ من سن سنتاً حسنۃ.
تو جو اچھا طریقہ رائج دینے والا ہے اور جتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں اس کا سب اس کو بھی ثواب ہونے والا ہے, ان کا عمل کا بھی ثواب ملے, ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. اس طرح جو لوگ گناہ کا طریقہ رائج کیا, اس کو شریعت نے منع کیا ہے, تو وہ جو ہے جو اس نے رائج کیا ہے اس کو بھی ہے, کرنے والوں کو بھی ہے. کرنے والوں جتنے لوگ کریں گے سب ہونے والا. یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے. اسے بدعت حسنہ سے کاڑے بیٹھے بدعت حسنہ سیئہ نہیں, بدعت ٹھیک نہیں ہو, بدعت حسنہ کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں پر. انہوں نے لکھیں اچھا طریقہ سنتن سیئتن سنتن حسنتن, ایسا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.